يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے زمین پر نہیں چلے؟ کیا وہ زمین پر نہیں چلے؟ فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اشد منہم قوہ، جو طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، وآثاروا الارض اور انہوں نے زمین کو آباد کیا، زمین میں نشانات چھوڑے، وعمروها اکثر مما عمروها اور انہوں نے زمین کو آباد کیا، اکثر مما عمروها اس سے بھی زیادہ جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے انبیاء اور رسل واضح دلائل لے کر آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ سبحانہ وتعالی ان پر ظلم کرنے والے نہیں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یہاں پر دعوت دی ہے کہ انسان ذرا دیکھ تو صحیح، تجھ سے پہلے تجھ سے زیادہ طاقتور قوی ہیکل لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، رسول کی بات کو نہ مانا، تو اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ بعض کو اللہ پاک نے زمین میں دھنسایا، بعض پہ اللہ نے اولوں کی بارش کی، پتھروں کی بارش کی، بعض کو اللہ پاک نے زمین کے اندر دھنسا دیا، بعض کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا ان کو دیکھو، ان کی بستیوں کو دیکھو، ان کے قد و قامت کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ قوی ہیکل تھے۔ تم سمجھتے ہو ہم بڑے طاقتور ہیں، اللہ پاک سے اللہ پاک کو عاجز کر دیں گے؟ وہ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کے قد و قامت کو یوں بیان فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا تو ایسے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوتے۔ کھجور جو ہے نا وہ تقریباً 30 فٹ 40 فٹ ہوگی، اور میرا اور آپ کا قد زیادہ سے زیادہ 8 فٹ 9 فٹ ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے ایک لمبے انسان کے سامنے کوئی چھوٹے سے قد والا بونا ہی کیوں بونا ہو تو وہ کیسے محسوس کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ بڑے طاقتور تھے، ان میں بڑی طاقتیں تھی، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، قد بھی بڑا دیا تھا، تم سے زیادہ زمین میں آباد کاری کی تھی، زیادہ انہوں نے محلات بنائے تھے، بنگلے بنائے تھے، لیکن ان کے بنگلے، ان کے محلات اور ان کی چیزیں، ان کی طاقتیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے کسی کام نہ آئی جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، کوئی ان پر زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ دی۔ اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، اور پھر جن لوگوں نے برے اعمال کیے ان کا انجام بھی بڑا برا تھا۔ اس لیے برا تھا ان کذبوا بآیات اللہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہوئی ان پر عذاب کے آنے کی
اور برا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنی زبان سے نہ کہے، اپنے عمل سے اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا رہے، حکم ربانی کے سامنے اپنی باتیں چلاتا رہے، یہ اللہ پاک کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ کہ اللہ کی کتاب کا کوئی حکم سامنے آ جائے اور پھر بھی انسان اپنی منمانی کرے۔ اور فرمایا کہ وہ اس کتاب کے ساتھ، ان پیغمبروں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے تھے۔ استہزاء اور مذاق کیا تھا؟ کہتے تھے پیغمبر تو اگر سچا ہے نا، جس چیز سے ڈراتا دھمکاتا ہے لا کے دکھا۔ نوح پیغمبر کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ مذاق کر رہے ہیں، کہتے ہیں بابے کا دماغ جو ہے نا ہل گیا ہے، خشکی پہ بھی کوئی کشتی چلے گی۔ پیغمبروں نے جیسے جیسے انہیں سمجھایا، انہوں نے پیغمبروں سے استہزاء کیا۔ آخر الزماں پیغمبر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ کہنے لگے واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم پہ تو آ کے ہیرا کے لوگ بادشاہی کر رہے ہیں، کبھی روم جو ہے نا ہم پہ آ کے حکومت چلاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے، ہمارے زیر سایہ ہوگا ہر چیز۔ اور پھر جب رب تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دکھائی اسلامی تاریخ کے اندر کہ اللہ پاک نے روم کو بھی مسلمانوں کے ماتحت کر دیا، فارس کو بھی مسلمانوں کے ماتحت کر دیا، اور مسلمان 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔